اچھا صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے. سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے. اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما. میرے مالک اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. سامعین گرامی، آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ بندہ آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے. میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ وہ تمام عزادار جو اس وقت اس مجلس کی زینت ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری دعا ہے، واجب سمجھ کے آمین کہیے گا. میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. اگر طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے. اجازت ہے نوکری شروع کی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی. تھک تو آپ بہت زیادہ گئے ہوں گے سارے دن کی مجلس کے بعد، اور سارے دن کی گرمی، اور انسان ہے تھک جاتا ہے بیچارہ. لیکن میں آیا پہلی بار ہوں، اور میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا خطاب ان لوگوں سے ہے نام حسین سن کے جن کے چہروں پہ رونق آ جاتی ہے. کائنات آدم و عالم کی دائمی تھکن ایک طرف، اور علی کے نام پہ آنے والی انرجی ایک طرف. طبیعت ہے نا، بات شروع کی جا سکتی. دو چار شعر سنیے، مقدر پڑھنے کا حکم ہے. وہ سکت ہوئی تو ورنہ جملہ مصائب کو اور یاد نہیں. سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. بڑا زندہ مجمع اس جانب بیٹھا ہوا ہے. یہ معجزہ سر مقتل. میرا بھائی، میرا سونا برا، اتھو ٹور کے جو اتھو تک آ گیا ہوں تو اتھے ڈھلے بان تو کوئی فائدہ بھی کرنا. تھوڑا جہا ہنس ہی لے، مسکرا ہی لے. سارے دن وڈے وڈے ذاکر سن کے جے میں مسکین دیواری آ کے بہ ہی گئے ہو، مسکرا ہی چھوڑو گے کرمال بان دا کیا فائدہ. میں دوجا مصرع، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سائیں میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں. مصرے چلے ہیں جلال پور ہندوستان سے، یہ کلام وہاں سے چلا ہے.
چلتے چلتے دنیا پر تک آ گیا. میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور اس عزت دار مجمع میں جس بندے کو 1,00,00,000% یقین ہے کہ امام حسین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ کرے جو سچویشن کہہ رہی ہے. اگر میری بات حقدار ہے تو ضرور بولنا, میری بات کمزور ہے تو کوئی بھی نہ بولے. ایک لفظ ہے تیغ, تیغ کہتے ہیں تلوار کو. اب میں شعر پڑھ رہا ہوں, آپ دوسرے مصرے پہ میرے ساتھ تعاون کیجئے گا. مصرع یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری. یہ معجزہ, براؤن شلوار قمیض, انکل جی تھوڑا جا, یہ معجزہ تھوڑا جا اور زور لا کے, یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, گلے پہ تیغ ہو اور مسکو. آپ کہیں گے میں 5 منٹ پڑھوں گا, لیکن آپ پلیز 5 منٹ ایسے سن. میں اب یقین جانے میں اتنا تھکا ہوں کہ میری ٹانگیں بدن کا بوجھ برداشت نہیں کر رہی. سارے دن کی اتنی تھکن ہے, میں نے آگے جا کے مجلس پڑھنی ہے, کچھ 6-7 گھنٹے کا میرا سفر ہے. آپ کو مولا کا واسطہ میں مصرع پڑھ رہا ہوں, 5 منٹ پڑھ لیں گے, لیکن سنیے گا میری مرضی سے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا. پہلے بندے سے لے کر یہ جتنے ممبر پہ میرے برادران آپ لوگ بیٹھے ہیں, آخری بندے تک جسے 1,00,00,000% یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا امام حسین علیہ السلام کے طرز سے روشن ہوتا ہے, وہ بندہ واجب سمجھ کے بولے گا. اور جس کے گھر کا چولہا حسین بادشاہ کے صدقے میں نہیں جلتا, علی عباس عسکری کو اس سے داد چاہیے بھی نہیں. میں اپنے قد سے بڑا شعر پڑھوں, جیسے بھی سنو میں راضی ہوں, لیکن یاد رکھنا بات آسمان قامت ہے. مصرع یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. تو ممبر پہ عسکری اعلان کر رہا ہے, حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے, چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں, یہ جوانی سلامت رہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہو اپنے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر. مدد کیجئے گا, مل کے نعرہ حیدری. تسی جتنے ممبر تے بیٹھے ہو, تسی ایتھے کوئی چیف گیسٹ ہو کرما لے ہو, تصویراں بن کے من ویدے پے ہو, کوئی داد دے ہو کرما لے. یہ معجزہ مہمان خصوصی تے نہیں آئے تسی جناب, یہ معجزہ بہت شکریہ توڑی تشریف آوری دا. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, گلے پہ تیغ ہو اور میرے نیڑے بہ کے چوپ بیٹھے ہو کرما لے. میں داد پچھلے تو منگتا پہ میرے نیڑے کرما لے. یہ معجزہ نعرہ بہت اچھا لگا ہے, لیکن پیچھے والوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. مجھے ایک نعرہ اور چاہیے, لیکن وہ شعر پورا ہونے کے بعد. جے شعر سوادی ہوئے تو پچھلے بھی ہاتھ چامن, جے شعر جتنا بڑا شعر اتنا بڑا نعرہ. اب مصرع پڑھتے ہیں. یہ معجزہ, بھائی کیمرہ مین ذرا یہ کیمرہ پھیریے اور مجھے بندہ بتائیے وہ کون ہے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا, جس نے حسین بادشاہ کو یہاں سے مانا ہے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے, چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. تو ممبر پہ عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں, حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف, خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار, اور جس کے ہاتھ میرے مرشد حسین کے, مل کے بولو حیدر حیدر. مل کے نعرہ حیدری. ارے میرے مولا خیر, میرے مولا خیر. اچھا آپ یقین جانے میں پیچھے بیٹھ کے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا آپ اتنا اچھا بول پڑیں گے. آپ یقین جانیے, میں یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. میری بات سنیے گا, گلے پہ تیغ ہو, گھبرانا بالکل بھی آپ نے نہیں ہے, کیونکہ جن بادشاہوں کو ہم نے مانا ہے ان کے ہاں بندے پرکھے ہی تب جاتے ہیں جب چراغ بجھ جاتے ہیں. نہیں گئے یہ جملہ سننے واسطے بتی بھیجی گیا
سر اس تو اتنے چل رہے ہیں، اس تو بھی اتنے. سرور نواب سرور ایک شاعر ہے ہندوستان کے. سرور نواب، میں جتوئی صاحب ہمارے بھی سینئر ہیں، لیکن میں پیار سے اتنا کہوں گا کہ بھائی تھوڑی سنیپ چیٹ بن جا صحیح، میرا شعر ضائع ہوگا سی. خدا دی قسم جتنی دیر تسی فلٹر لبنا ہے نا، میں 2-4 شعر چنگے پڑھ گا. سرور نواب سرور ہندوستان سے بہت بڑے شاعر، چیف گیسٹ. شعر سنیے سر جی. پہلی لائن پڑھ دا، جی تون چنگی لگی تے پورے شعر پڑھ سائے، نہیں تے اس نو سکپ کر کے اگا چل سائے. نال رل کے جو ٹرنا ہے. وہ پیچھے والے وہ جتنے بیٹھے میرے بھائیو، آپ بہت اچھا سن رہے ہو. یہ فرنٹ والے بالخصوص اسپیشلی بھائی، آپ میری کوئی بات بھی ابھی تک میں آپ کے آگے سے مایوس نہیں گیا. میں پہلا باخدا میں ممبر بنن نہیں آیا، میں ایک بار بھی ہن تک ممبر تے ہاتھ نہیں ماریا. میں تھوڑے ہتھی پمن نہیں آیا، میں گل کرنا آیا. میری گل سنو. پہلا مصرع اکسو اگا پڑھ سائیں نہیں تو چوپا، لیکن مصرع آسمان قامت ہے. فرماتے ہیں کہ تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین. تیرا کرم نماز پہ ہے. بس بھائی اب مجھے دیکھنا. تیرا کرم نماز پہ ہے. پکھے بند ہو گئے تو پریشان نہ ہو گیا میرے واسطے نہیں، ورنہ میں آپ آ کے تو ان پکھی جلنا. توجہ میرے والے پاس رکھیا. شیر انج پڑھنا بھی تو ان ٹھڈ پائے بنجے. ایسا شیر سنا کہ ہون تیرا فون والے پاس دھیان ہی نہ بنجے. تیجی چوتھی لائن پہ پڑھ داس. ہوں پہلی تو دوجی سن لے. یہ بچوں پہ کنٹرول کیجئے گا. پہلی دوجی لائن سن لے. پہلے مصرع سنایا تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین. اب پہلی دوسری سنے. فرماتے ہیں فرش اذان نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ. وہ پیچھے والا مجمع، وہ پیچھے والا. اور نیچے نہ بیٹھیے گا. یہ یہی نہ اوپر اوپر اوپر. اب نیچے نہیں بیٹھنا. اب یا تو آپ اور نہیں اتنے بھائی جان ہوں، یا تو تسی تو میں ہکلے رہ گئے. یہ اب جو خیرات ہونے والی ہے وہ اب بھی ہوگی. میں اب وہ شعر پڑھوں جس کے لیے میں نے 4 مصرے پڑھے ہیں. با خدا میرا قد چھوٹا ہے، 1,00,000 علی عباس عسکری خدا میرے بس میں کرے میں وار کے پھینک دوں. مجھے بندہ بتائیں یہ کیمرہ مین جو بیٹھا ہے سارا دن مجلس سن کے محرم سر پہ آ گیا. میں 1400 سال کی ایک تاریخی حقیقت پڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ بولتا کیسے نہیں ہے. مصرع پڑھوں. فرش اذان نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. بہت بڑا شعر ہے. رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دری دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. سرور نواب سرور کی بلا فرماتے ہیں تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیت. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں. حسین کی قسم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بولو سخی لال کلندر. ارے تیرا کرم تیرا کرم نماز پہ ہے. گھبرائیے گا مت. تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین. کتنا بڑا شعر ہے خدا کی قسم. تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین. تھک گئے ہو؟ ہیلو. امت نے رکھ دیا تھا. بھیا میرے بھائیے مسلح بھیا ذرا بتائیے گا کتنے کافیے ہو گئے؟ رکھا سمیٹ کے.
دریا سمیٹ کے، خیمہ سمیٹ کے، مہربانی، بڑی مہربانی، دنیا سمیٹ کے، تیرا کرم نماز پہ ہے، ورنہ میں نے پوری دنیا میں، خدا کی قسم آپ یقین جانیے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ یقین جانیے میری کوئی بساط نہیں ہے، زیادہ نہیں گھوما، لیکن یہ جو دنیا ہے نا، یہ اپنے قد سے زیادہ دیکھ لی ہے۔ میں نے جہاں یہ مصرع پڑھا ہے، خدا کی قسم میں خون جگر ممبر پہ رکھ کے مصرع پڑھتا ہوں، میں آج آرام سے پڑھ رہا ہوں، میں نہیں لڑ رہا، میرا دل ہی نہیں منیندہ شیعہ مادہ پتر چوپ کے میں باسی، رکھا سمیٹ کے، اس سے بڑا شعر نہیں ہے، دریا سمیٹ کے، خیمہ سمیٹ کے، ارے دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا، تیرا کرم نماز پہ ہے، ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی، میرے بھائیوں مصلی، ارے امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے، تو مصرع پڑھ رہا ہوں عباس، ارے عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر، ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ۔ شاعری سننے والے جوان بس کریے، ہو گئی نوکری، مقدر پڑھنے میں اوکھا ہو سا ڈھیر سارا، اتنا گاں کے بو مقدر مجھے بار بار کہہ رہے ہیں میں مشکل میں بڑی پڑ جاؤں گا، مقدر سنائیں آپ کو، ہمت نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں جی، پیچھے والا ساؤنڈ نہیں چل رہا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں بھائی جان، اب چل گیا ہے، اب پیچھے والوں سے کہیں اپنا ساؤنڈ چلائیں، آگے چلیں میرے ساتھ، آتی رہے گی، پڑھے مقدر، غرور اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ کرے، علی کا ذکر ہو اللہ واہ واہ کرے، علی کون، علی کیا، مہربانی کرے آئے، اللہ دا نام منے آئے، سال میں ایک باری آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں ضائع نہ کیجئے گا۔ میں یہ جوان بھائیوں سے تو چھوڑ کے جا رہا تھا، وہ بڑوں نے اٹھ کے، سفید ریش بزرگ ہیں میرے، اب انہوں نے اٹھ کے ایسے حکم کر دیا، میں مجبور ہو گیا ہوں، ایسے نہ ہو کہ ہم بیچارے جو ہیں وہ، علی کون، علی کیا، باب مدینہ العلم ہو علی کا مقدر، عارف مواضع حرب السلم ہو علی کا مقدر، عمود الاسلام ہو علی کا مقدر، مرکز دائرہ مناقب اعظام ہو علی کا مقدر، وارث منا و مکہ ہو علی کا مقدر، مالک زمزم و صفا ہو علی کا مقدر، مصباح الدجا ہو علی کا مقدر، منار الہدا ہو علی کا مقدر، حلال مشکلات ہو علی کا مقدر، صاحب معجزات ہو علی کا مقدر، مولا کائنات ہو علی کا مقدر، فاتح خیبر ہو علی کا مقدر، مالک تسنیم و کوثر ہو علی کا مقدر، ظہیر ساقی میخانہ وحدت ہو علی کا مقدر، کلیم ثناء حکمت ہو علی کا مقدر، گوہر درخشان بحر لا فتح ہو علی کا مقدر، شمع فانوس حل عطا ہو علی کا مقدر، سند یافتہ لا فتح ہو علی کا مقدر، نیر تابہ ہو علی کا مقدر، برج انما ہو علی کا مقدر، آئینہ دار جمال احمد مختار ہو علی کا مقدر، صاحب ذوالفقار ہو علی کا مقدر، آئینہ دار جمال احمد مختار ہو علی کا مقدر، صاحب ذوالفقار ہو علی کا مقدر، ساقی کوثر ہو علی کا مقدر، فاتح خیبر ہو علی کا مقدر، مالک تسلیم کوثر ہو علی کا مقدر، ساقی میخانہ وحدت ہو علی کا مقدر، کلیم ثناء، تھکنا نہیں، میں آگے نہیں پڑھوں گا اگر ایسے بیٹھے رہے تو، ساقی میخانہ وحدت ہو علی کا مقدر، کلیم ثناء حکمت ہو علی کا مقدر، بولنا میرے نال، گوہر درخشان بحر لا فتح ہو علی کا مقدر، شمع فانوس حلتا ہو علی کا مقدر، سند یافتہ لا فتح ہو علی کا مقدر، نیر تابہ ہو علی کا مقدر، برج نما ہو علی کا مقدر، ارے رکھ میرے سر پہ قرآن، جو ابھی تک چپ ہے اسے بتاتا چلوں، کوہ طور پہ نور بنے علی کا مقدر، کوہ ابو قبیس پہ مسیحا وہ بندہ نہیں آیا جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کوہ طور پہ نور بنے، کوہ طور پہ نور بنے علی کا مقدر، ابو قبیس پہ مسیحا بنے علی کا مقدر، کوہ زیتون پہ معجزہ بنے علی کا مقدر، عرش منیر پہ اولا بنے علی کا مقدر، ممبر خدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر، کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر، دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر، پھول سے دوبارہ کلی بن جانا علی کا مقدر، شمع رسالت کا پروانہ امامت کو خود لینے آئے علی کا مقدر، 3 دن کی
امامت کو رسالت کا خود چل کے لینے آنا. میں ہمت کر کے پڑھ رہا ہوں علی کا مقدر. جو اب بھی نہیں بولا اس کے لیے کیا کروں؟ علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر. علی کی پہلی نظر چہرے رسول پہ ہو علی. اب تو میں آسان اردو پڑھ رہا ہوں یار. علی کی پہلی نظر چہرے رسول, میں نے مشکل لفظ ہی چھوڑ دیے سارے. علی کی پہلی نظر چہرے رسول پہ ہو علی کا مقدر. علی کی پہلی کہتا ٹک کے, ڈھلا نہیں پانا, موڈے چاہ کے, ذرا فٹ ہو کے. علی کی پہلی نظر چہرے رسول پہ ہو علی کا مقدر. علی کی پہلی غذا لعاب رسول ہو علی کا مقدر. علی کی پہلی نظر چہرے رسول پہ ہو علی کا مقدر. علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر. اب بلوچوں نے آ لیا 3 دن کا علی, 3 دن کا علی گلہ اجدر کو چیر دے علی کا مقدر. 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا. ارے 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر. وہ ہجرت میں پنڈال بھی اٹھ کر بولے تو حق ادا نہیں ہوتا. وہ ہجرت میں بستر سجائے علی کا مقدر. بے سایہ نبی کا سایہ بن کے ساتھ ساتھ چلے علی کا مقدر. حنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر. شکلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر. خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر. خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر. جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر. خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر. پیغمبر کا داماد ہو. پھر یہ کیمرہ مجھے اب ہاتھ دکھائیے جو نہیں اٹھا. جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر. خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر. پیغمبر کا داماد ہو علی کا مقدر. اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر. آسمان شادی حال بن جائے علی کا. ارے میرے بھائیوں, آسمان شادی حال بن جائے. اوے عرش جس کا شادی حال بن جائے. لکھ یہ بھی علی کا مقدر. وہ کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر. غازی کا بابا ہو علی کا مقدر. شیعوں کا پیر ہو علی کا مقدر. مولا کا واسطہ بیٹھو ایک لمحے کے لیے, تمہیں حسین بادشاہ کا واسطہ بیٹھنا, مجھے نتیجے تک آنے دینا. اور کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر. مسیل ہارون ہو علی کا مقدر. صراط مستقیم ہو علی کا مقدر. باب حتا ہو علی کا مقدر. فرزند اسماعیل ہو, میں اس وجہ سے پڑھتا ہوں کھونا پاؤں گا. فرزند اسماعیل ہو علی کا مقدر. قبر میں آتا ہو علی کا مقدر. پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر. ہجرت کی رات بستر پہ سویا ہو علی کا مقدر. آیت قرآن کی اتار لے علی کا مقدر. ستارہ دروازے پہ کمی بنا لے علی کا مقدر. کھجور کی گٹلیوں سے میرے آقا کی حفاظت کرے علی کا مقدر. فارش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرے علی کا مقدر. میں حیران ہو رہا ہوں, تو انسان ہو کہ چپ ہے, وہ جنوں کو کلمہ پڑھائے علی کا. رکنا, علی کا مقدر. ارے اتنے کمالات کے مالک علی کو نہ ماننے والے اپنے کان کھول اور یہ بات یاد رکھی, اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے آماد ہو جانا ولی سے ملتا ہے. شعور سب کو نبی کے وسیع سے ملتا ہے. اوے تو شرک کہہ تو رہا ہے, تجھے پتا ہی نہیں اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا. بس راضی رہیے گا, راضی رہیے گا, راضی رہیے گا. میرے مولا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. زندگی رہی تو میرے بھائیوں, زندگی رہی تو انشاءاللہ انہی محبتوں کے سلسلوں کو آگے بڑھائیں گے. اور پھر جیتے رہے تو آپ کا سلام کرتے رہیں گے. بالکل 2 منٹ, میں آخر میں نہ ہوتا تو میں یہاں ممبر چھوڑ دیتا, لیکن میں کیا کروں, مستورات کے پردے میں ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی, ایک شکستہ پہلو والی ماں اپنے بچوں کا پرسہ قبول کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. مجھے ایک جملہ پڑھنا پڑ رہا ہے. ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں. یہ جو میری مائیں ہیں نا, پردے میں جتنی بھی مستورات بیٹھی ہیں, میرے مولا ان کے پردے سلامت رکھے. بالخصوص جو بیٹیاں ہیں میرے بھائیوں, بیٹیاں دشمن کی بھی ہو تو وہ بیٹی ہوتی ہے یار. لفظ بیٹی میں بنانے والے نے کوئی اتنی رکت ڈالی ہے. بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اللہ کرے کبھی دنیا کے غم میں نہ روئے. میں تو کہتا ہوں بیٹیاں جب بھی روئیں علی بادشاہ کی بیٹیوں کو روئیں. یہ بچوں پہ کنٹرول کریں تھوڑا, میں مصائب پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا. آپ جو بڑے پاس بیٹھے ہو کوئی ذمہ داری احساس نبھاؤ. میرے چاند نہیں, مجلس امام حسین ادب سے سنتے ہیں میرے بھائیوں. یہاں پر جناب سیدہ آتی ہیں, مولا حسین آئے ہوتے ہیں. آپ لوگ جب اپنے بچوں کو ساتھ مجلس میں لاتے ہیں انہیں ایجوکیٹ کر کے لایا کریں.
بچے کو جب تک پتہ نہیں ہوگا میں کہاں بیٹھا ہوں کچھ فائدہ نہیں. آپ بچے کو بتائیے کہ ہم جس امام بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ امام حسین کا گھر ہے. آپ مجلس میں لانے سے، یہ میری مائیں جو ہیں، آپ مجلس میں، میری بہنیں اپنے بچوں کو مجلسوں میں لانے سے پہلے پلیز بتایا کیجئے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں جناب سیدہ آئی ہوتی ہیں، وہاں امام حسین آئے ہوتے ہیں. اگر ابھی بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں کریں گے دیر ہو جائے گی. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، اکیلے رہ گئے میرے مولا حسین. میر انیس علیہ رحمہ کا ایک مصرع پورا دیوان مصائب ہے. انیس فرماتے ہیں جب حسین کا کوئی نہیں رہا، دشمنوں میں گھر کے حسین نے دریائے فرات کی جانب دیکھ کر فقط اتنا کہا، غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی. میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کوشش کیجئے گا. میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت تھکے ہیں، میں اس چیز کا انکاری نہیں، میں جانتا ہوں آپ گرمی میں بندے اپنوں کی محفلیں چھوڑ جاتے ہیں. میں 2 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑا ہوں. اس ماحول میں جہاں میں کھڑا ہوں، باخدا میرے اپنے کسی کی محفل ہوتی میں نہ ہوتا، آپ لوگوں کا اپنا کوئی ایونٹ ہوتا آپ نہ ہوتے. یہ جذبہ ہے. یہ جو مائیں بہنیں اس گرمی میں بیٹھی ہیں، یہ حسین بے کس پناہ کی محبت ہے. آپ پلیز کوشش کیجئے گا آپ کا ایک آنسو آ سکے، بخشش کا سامان ہو سکے. آپ لوگوں کو ذاکرین نے بتایا ہوگا کہ جس آنکھ سے آنسو بہتا ہے اس کے نیچے سیدہ کا رومال آتا ہے، اور اس آنسو کو جناب سیدہ بیٹے کے زخموں پہ ملتی ہیں. اور یہ جو آپ کی آنکھ کا آنسو ہے اسے نارمل نہ لیجئے گا، اس ایک قطرے میں پوری کربلا بند ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ ایک جو قطرہ ہوتا ہے نا، اس میں پوری کربلا بند ہوتی ہے. یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی. ماں بیٹے کے زخموں پہ لگاتی ہے، زخم بھر جاتے ہیں. مقدمین پڑھ گئے تھے، عزادار کی آنکھ کے آنسو سے حسین بادشاہ کا ہر زخم بھر جاتا ہے. نہیں بھرتے تو 2 زخم نہیں بھرتے، ایک اکبر کی برچھی، دوسرا بہن کا برقع. قبیلہ بربر کا ایک فرد ہے، وہ کہتا ہے میں نے عمل کیا، میں عملیات چلے کاٹتا تھا. اسی روایت پہ ہی ممبر چھوڑا. میں عمل کرتا تھا، میں نے ایک بار چلا کاٹا، میری ظافر جن سے ملاقات ہوئی. اب طویل مضمون ہے ظافر سے جو اس نے سوال کیے، ابھی وقت نہیں ہے. آپ کو ایک سوال سناتا ہوں اور اسی کے جواب میں ممبر چھوڑا. ظافر مجھے اتنا بتائیں، کربلا میں آپ پر سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ لیاقت سمدوانا صاحب کی خدا زندگی کرے، میرے بڑے پسندیدہ ذاکر ہیں. ان کا ایک جملہ ہے، فرمیندن مصائب دی منزل نہ مکا، ضرور ذاکر پڑھنا ہے کہ علی دی دھی دا برکا لتھیا تاں تو رومنا ہے. منزل نہ مکاؤ، مولا دا واسطہ. میں چھوٹی جی بھی گل کرائیں دی گہرائی جا کے ویکھو یار کتنی قیامت آمیز گل ہے. ظافر کربلا میں آپ پہ کہاں تکلیف آئی؟ ظافر فرماتے ہیں میں جن ہوں، لیکن کربلا میں جہاں میری اپنی روح کانپ گئی، تڑپ گئی، وہ پہلا منظر ہی حسین کی تنہائی کا تھا. حسین کربلا کے میدان میں بالکل اکیلے رہ گئے. اکبر و عباس و قاسم چلے گئے. ماتم کی تیاری کریے، 1 منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. نہ کرنا سینہ پیارا، نہ کرنا سر پیارا، جو جہاں ماتم کر سکتا ہے. 1 منٹ کے بعد آخری پرسہ ممبر چھوڑ رہا ہوں. ایک آنسو چاہیے، کوئی نیت نہیں ہے مجمع کھڑا کرنے کی. خدا کی قسم یہ ٹارگٹ والی جگہ ہی نہیں ہے، مقابلے والی جگہ. ایک آنسو میرے دامن میں دو جو میری بخشش کا سامان بنے. میں ابھی ممبر چھوڑ رہا ہوں. ظافر کہتے ہیں میں نے حسین کو تب دیکھا جب حسین زین ذوالجناح پہ اکیلے رہ گئے. حسین زخموں سے چور ہیں، 9 لاکھ نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. حسین کو ستا رہے ہیں، حسین کو تڑپا رہے ہیں. حسین گھوڑے کی زین سے ادھر گرتے گرتے سنبھلتے ہیں، کبھی ادھر گرتے گرتے سنبھلتے ہیں. اب نظر آ رہا ہے، جملہ سننا، نظر آ رہا ہے، ہائے کریم، نظر آ رہا ہے حسین زیادہ دیر زین پہ نہیں. ظافر کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ملعون ابن سعد نے اعلان کیا اب جلدی کرو، حسین کے خیموں کو لوٹ لو، او حسین کے خیموں کو آگ لگا دو. ظافر کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے امام نے کمر کا بل سیدھا کیا، جلال میں آ کر فرمایا جب تک میری سانسیں برقرار ہیں میرے خیموں کو نہ دیکھنا. ارے شامیوں تم نہیں جانتے ان خیموں میں تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں. قبلہ تاریخ کہتی ہے، ظافر فرماتے ہیں میں چلتا چلتا امام کے پاس گیا، میں نے قدموں
कदमों पे हाथ रखे, मैंने हाथ मांग के कहा मौला मुझे हुक्म कर, मैं 9 लाख के सर काट के तेरी नालैन पे रखूं। जाफिर कहता है मुझे मौत आ जाती मैं सवाल न करता, मैं मर जाता, मैं हुसैन का जवाब न सुनता। मैंने कहा मौला मुझे हुक्म कर, मैं इनसे जंग लड़ूं। अली के लाल ने रो के फरमाया जाफिर मैं तुझ पे राजी हूं, जहां से आया वहीं लौट जा। मैंने कहा मौला मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको इस हाल में तन्हा छोड़ के नहीं जाऊंगा। कि भला जाफिर कहते हैं अली के लाल ने रो के फरमाया जाफिर रुकना चाहता है तो वो सामने वाले टिब्बे पर रुक जब तक मैं हुसैन इजाजत दूं। जाफिर कुछ लम्हात के बाद एक मौका आएगा जब मैं कहूंगा जाफिर करबला छोड़, जाफिर वो इमाम बन के हुक्म होगा, उसके बाद तेरा रुकना करबला में हराम है। जाफिर उसी टीले पे चला गया, वो बंदा खड़ा हो जाए जिसकी कोई दुआ रुकी हुई हो, आंसू आए तो अभी मांगना, कबूल न हो गिरबान हाजिर है, वरना तेरा हाथ जाने, मातम जाने और शाम वाली कैदन जाने। जाफर कहता है मैं टीले पे खड़ा हो गया, तमाम वक्त गुजर गया, मैं इंतजार में था। अली का लाल जीन से जमीन पे आया, मेरे इमाम ने सजदे में सर रखा, मलऊन सर पे आया, उसने पहली जरब चलाने का इरादा किया। अली के लाल ने सर उठा के उसे रुकने को कहा, जाफिर फरमाते जालिम रुका। अली के लाल ने सर उठा के उसी टीले को देखा, हुसैन ने रो के फरमाया जाफिर तू गया नहीं है। मैंने कहा मौला मर जाऊंगा लेकिन तैयारी करा, इस हाल में छोड़ के जाऊंगा नहीं। कि मेरा जाफिर कहता है चीख निकली अली के लाल की, रो के फरमाते जाफिर जल्दी कर अब करबला छोड़। उसकी वजह यह है मेरी मां अपने बाल खोल के करबला की जमीन से पत्थर साफ कर रही है और जाफिर मेरी गैरत गवारा नहीं करती, और जाफिर मेरी उजड़ी हुई मां मेरे लाशे पे आ रही है। अली बादशाह की बेटियां